नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिरादरान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम। फिर एक बार आपका दोस्त आपका भाई एडवोकेट ज़मीर कागदी एक नए टॉपिक इस्लाम और इंसानियत के साथ आपके खिदमत में हाजिर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर सूरह अल अराफ में कहा है, अहद अलस्त का वाक़या पूरा बताया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दुनिया बनाने से पहले आलम अरवाह जहाँ पर रूहों को रखा गया, जहाँ पर रूहों को प्रिजर्व किया गया, वो उस जगह के ऊपर, उस जगह को आलम अरवाह कहा जाता है। उस आलम अरवाह में आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से, आदम अलैहिस्सलाम की रूह से लेके तो दुनिया की क़यामत के दिन का आखिरी दिन, और उस आखिरी दिन जो बच्चा पैदा होने वाला है उसकी रूह तक की तमाम रूहों को आलम अरवाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमा किया। और जमा करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूहों से सवाल किया। ये कुरान की आयत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रूहों से पूछ रहा है, अलस्तु बिरब्बिकुम। ये एक सवाल था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तमाम रूहें आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी बच्चा, यानी उसके अंदर तमाम लोग, तमाम इंसान, कोई भी बाइफर्केशन नहीं, कोई मुश्किल गैर मुस्लिम, कोई यहूदी ईसाई, कोई नहीं, तमाम इंसानियत, तमाम रूहें। और उन रूहों के सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये रूहों से सवाल कर रहा है, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? रूहों ने जवाब दिया, आलू भला शाहिद, ऐ अल्लाह हम गवाही देते हैं, कौन है हमारा तुम्हारे से हमारा? ये रूहों ने जवाब दिया। इसके बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन रूहों को वापस सुला दिया, उनको मौत दे दी। ये रूहें जो है आलम अरवाह के बाद में जैसी तकदीर जिन रूहों की है लौहे महफूज के अंदर, उस तकदीर के मुतालिक रूहों को दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भेजने वाला है। और उन रूहों को उनका दूसरा मरहला, यानी पहला मरहला जो है अहद अलस्त, तो वादा लिया है, उस वादे के बाद में सुला दिया उन रूहों को। उसके बाद दूसरा मरहला, दुनिया के अंदर लोग आए और दुनिया के अंदर हक और बातिल का अखाड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। और जब ये हक और बातिल के अखाड़े में आने के बाद में एक वक्त के मुतालिक, एक वक्त के हिसाब से जब रूहों ने जिंदगी जी और तकदीर जो उनकी अल्लाह ने बनाई थी, उस तकदीर के हिसाब से उतने दिन जीने के बाद अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, उसके हिसाब से उसको मौत आने वाली। और ये जब मौत आने वाली है, ये दूसरा मरहला उसका खत्म होने वाला है। असल में ये रूह के साथ में जिंदगी इंसान का ये पहला मरहला है। इसके बाद में तीसरा और असल हकीकत दूसरा मरहला जब चालू होगा, इसके दरमियान में जो है ये जो रूहें हैं ये आलम बरज़ख में जमा हो, और जब सूर फूका जाएगा और रूहों को और जो मुर्दे हैं उनको पुकारा जाएगा, तो ये कब्रों से बाहर निकलेंगे। इसका पूरा जो मामला है ये सूरह अल मोमिनीन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बयान किया है। उसमें जो बयान किया है कि बरज़ख से जो रूहें आएंगी और वो रूहों को जो जिंदगी अल्लाह ताला कब्रों से निकलने वाले जो लोग हैं उनके अंदर रूहें इम्प्लांट होंगी, और रूहें इंसान पूरा जैसा कि वैसा बनेगा, सामने आएगा, और अल्लाह ताला उसके सज़ा और जज़ा, उसके पूरे दुनिया में जो उसने अच्छे बुरे काम किए, जो नेकी और गुनाह किए, उसको तौलने के बाद में जन्नत और दोज़ख का फैसला। ये इस्लाम का बहुत से सीधा कंसेप्ट है, और असल कंसेप्ट यही है, एक ही जिंदगी है, वो जिंदगी जीनी है, अच्छे काम करने वाले लोगों को अच्छा सिला दिया जाए और बुरे काम करने वालों को दोज़ख मिले। तो ये जन्नत और दोज़ख का मामला अल्लाह ताला ने तय किया। अब हम पहले टॉपिक पे आते हैं कि आलम अरवाह में जो दुनिया के अस्तित्व से पहले जो रूहों को जमा करा था अल्लाह ताला,
وہ تمام روحیں جو عہد الست کے انترگت اللہ سے وعدے کے بعد جو روحوں کو جمع کیا، اس کے بعد میں اسلام نے انسانیت کو کس طرح اہمیت دی ہے، اس میں کوئی ذات اور پات نہیں رکھی اس کے اندر۔ اس میں دو مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک اخلاق کے متعلق، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار جب صحابہ اکرام کے ساتھ میں بیٹھے تھے اور بیٹھتے ہوئے جب وہ ڈسکس کر رہے تھے کوئی ٹاپک پہ، تو ایک غیر مسلم، ایک مشرک کی میت وہاں سے جا رہی تھی۔ اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعظیماً کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد جب صحابہ بھی ان کے ساتھ میں کھڑے ہوئے، اور وہ جب میت اس مشرک کی، اس غیر مسلم کی میت وہاں سے چلے گئی، اور چلے جانے کے بعد میں صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ وہ تو مشرک تھا، غیر مسلم تھا، آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگرچہ وہ غیر مسلم تھا، اگرچہ وہ انکاری تھا، مگر وہ اللہ کا بندہ تھا، اس کی تعظیم، اس کی رسپیکٹ کرنا ہر ایک مسلمان کا فرض ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ اگرچہ غیر مسلم بھی ہو تو اس کی رسپیکٹ کرنا، اس کے مذہب کی رسپیکٹ کرنا ہمارا کرتویہ، ہمارا فرض ہے۔ جو چار رکن ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ان چار فرضوں کا تو حساب پوچھیں گا ہی پوچھیں گا، مگر سب سے پہلے اور میزان کے اوپر تولنے والی سب سے وزنی چیز ان چاروں چیزوں سے رہیں گی انسانیت اور اخلاق۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ تم اگرچہ کسی غیر مسلم کی بھی مدد کرتے ہو، کسی ایک جو تکلیف میں ہے، جو کسی اڑچن میں ہے، تو اس کی مدد اگرچہ وہ غیر مسلم بھی ہے، تو انسانیت کے تلے یاد رکھو، عالم ارواح میں تمام روحوں کو، اور تمام مسلم، غیر مسلم، یہودی، جو بھی ہو، عیسائی، سب ماننے والے کو روحیں تھی۔ اسی طرح دنیاوی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی روحوں کے حساب سے، جیسا وہاں اللہ تعالیٰ نے کسی کے اندر بھید بھاؤ نہیں کرا، اسی طرح انسانوں کو فرمایا ہے کہ تم بھی مدد کرتے وقت کسی کا بھید بھاؤ مت کرو، اس کی ذات مت دیکھو، خالص دل سے اس کی محبت کرنا تمہارا کرتویہ، تمہارا فرض ہے۔ اگرچہ وہ غیر مسلم بھی ہو تو تمہیں پورے ایفرٹ کے ساتھ اس کی مدد کرنی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسی کیسی لوگوں کے ساتھ انسانیت اور اخلاق سے پیش آئے۔ ہم نے کئی اگزامپل دیکھے، کئی لوگ ان کے بارے میں برا بولتے تھے، کئی لوگ ان کے آنکھ پہ کچرا ڈالتے تھے، مگر کسی کو انہوں نے برا نہیں کہا۔ ایک مارکا ہوا تھا بنو نذیر، اور دونوں مارکے، بنو نذیر اور بنو قینقاع، ان دونوں مارکوں کے اندر جب مسلمانوں نے فتح کی، اور فتح کرنے کے بعد عرب کا قانون یہ تھا کہ مال غنیمت جو ہے پورا کے پورا لے لو، عورتیں بچے تابع میں لو، اور جو لڑنے والے لوگ ہیں جو بھی ہو ان کو قتل کر دو۔ مگر پہلی بار عالم انسانیت کے اندر اللہ کے رسول نے یہ مثال دی کہ ان کو معاف کیا۔ بنو نذیر میں بھی انہوں نے قیدیوں کو معاف کیا، بنو قینقاع میں قیدیوں کو معاف کیا۔ جب یہ دونوں معاملات جب ان کے ساتھ رعایت دینے کے بعد میں جب یہودی لوگ جب سدھرے نہیں، تو قریظہ کے اندر جب ان کے جج انہوں نے نیوکت کرے جج کے متعلق فیصلہ دے کے انہیں سزا دی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانیت کو سب سے اہمیت دی، سمجھداری اور اخلاق یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو فرائض ہم عطا کرتے ہیں، مسجدوں کے اندر جاتے ہیں، اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہونے کے بعد ہم بہت ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، اور مسجد کے باہر آنے کے بعد میں ہم لوگوں سے کیسے سلوک کرتے ہیں، کہاں بد اخلاقی کیسی کرتے ہیں، لوگوں سے کیسی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ اسلام نے منع کیا ہے۔ انسانیت اور اخلاق یہ اسلام کا مین بیسک فاؤنڈیشن ہے۔ تمام مسلمانوں نے سب سے زیادہ جو اخلاق کی لائن ہے وہ خالی ہے، اور سب سے وزنی جو چیز ہے جو میزان کے اندر تولنے والے میں ہے وہ ہے تمہارے اخلاق، تمہاری انسانیت۔ تو تمام مسلمانوں سے، تمام دنیا کے مسلمانوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنے اندر انسانیت اور اخلاق ایک اونچے درجے کا تم بناؤ۔
اپنے سب سے بڑے آئیڈیل جو ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی انسانیت، کتنی اخلاق، کتنی تکلیفیں طائف کے اندر جب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پتھر مارے گئے تو ان کے سر مبارک سے لے کے تو جوتیوں کے اندر خون جمع ہوا، اور اللہ کے رسول نے اس وقت بھی انہیں بدوا نہیں دی۔ جبریل علیہ السلام، اللہ رب العزت جلال میں آ کر جبریل علیہ السلام کو بھیجا، فوراً جب اللہ کے رسول سے جبریل علیہ السلام مخاطب ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالی جلال میں ہے، انہوں نے کہا، اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ حکم کرو، بدوا کرو، ہم ان کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں رگڑ دیں۔ اور اللہ کے رسول نے نہیں کہا، نہیں، مجھے معلوم ہے کہ ان سے آنے والی نسلیں جو ہے وہ بہترین اسلام کی خدمت کرنے والی نسلیں ہوں گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں، آج ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق اور انسانیت کا نمونہ ہے۔ میری تمام مسلمانوں سے یہ اپیل ہے کہ اپنے اندر انسانیت اور اخلاق کو بلند کرو۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں پھوٹ کر بھر کر قائم رکھے، اللہ کے رسول کی محبت پھوٹ کر بھر کر قائم رکھے، اہل بیت اطہار کی محبت پھوٹ کر بھر کر قائم رکھے، صحابہ اکرام کی محبت ہمارے دلوں میں پھوٹ کر بھر کر قائم رکھے، تمام بزرگان دین اسلام کی محبت پھوٹ کر بھر کر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اسے شیئر کریں اور اپنے قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور ڈالیں، اور اسی طرح کی مزید ویڈیو پانے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہم سے جڑے رہنے کے لیے بیل آئیکن کی گھنٹی ضرور دبائیں۔ آپ کا اپنا ضمیر کاغذی۔ اللہ حافظ۔